السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن چلتی ہے جو یکم رمضان سے آخری رمضان تک چلتی ہے سوائے جمعۃ المبارک کے۔ آج پھر آپ کے سامنے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب کے ساتھ۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات حضرت مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور ان سے جوابات حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب میں اپنے مہمان کی جانب چلتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ دعائیں آپ کی۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ لیا، رات کو اس پر غسل واجب ہو گیا اور صبح اٹھا تو اب غسل تو نہیں کیا وقت کم ہونے کی وجہ سے، ناپاکی کی حالت میں اس نے سحری کر لی۔ اب سحری کرنے کے بعد روزہ اس نے رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد صبح صادق کے بعد اس نے غسل کیا، تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ناظرین سامعین کا جو الحمدللہ دینی ذوق رکھتے ہوئے دین کی طرف جو ہے آتے ہیں اور اپنے عبادات کی فکر کرتے ہوئے قرآن حدیث کی روشنی میں سوالات پوچھتے ہیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے آج کے دور میں۔ پھر اس کے بعد اپنے بزم درس القرآن چکوال کے جو اراکین ہیں، ٹیم ہے، ماشاءاللہ رمضان کے ان قیمتی لمحات میں بھی جو ہے نا دن رات محنت کر کے کوشش کر کے آپ حضرات کے سوالات کو جو ہے نا آپ کے سامنے جواب پیش کرتے ہیں ان کے۔ باقی جہاں تک بات ہے سوال کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی آدمی کو رات کی حالت میں احتلام ہو گیا اور صبح کے ٹائم وہ اٹھا، اب یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آیا اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کر کے سحری کر سکتا ہے صبح صادق سے پہلے سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، تو پھر اس صورت میں وہ پہلے غسل کرے گا پھر اس کے بعد سحری کرے گا، بہتر اور افضل یہی ہے۔ اور اگر اس صورت میں وہ پہلے سحری کر لے ٹائم ہونے کے باوجود بھی اور وہ بعد میں غسل کرے تب بھی روزے پہ فرق کوئی نہیں پڑے گا، اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر ٹائم ہی اتنا ہی تھا کہ وہ صرف سحری کر سکتا ہے اور اگر سحری چھوڑتا ہے غسل کرتا ہے تو پھر سحری رہ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ وہ پہلے سحری کرے، بعد میں پھر غسل کر لے، غسل کر کے پھر کوئی نماز پڑھ لے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھی گنجائش مل جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، ہمارا جو ناظرین کی طرف سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں آنکھ میں دوار ڈالتا ہے یا سر میں تیل لگاتا ہے یا خوشبو لگاتا ہے، تو اس روزے کی حالت میں کیا یہ سب عمل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی، صورت مسئلہ میں آنکھ میں دوائی ڈالنا، سر میں تیل لگانا، سرما لگانا، اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اصل روزہ تو خیر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ تین چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا پینا اور صحبت، بیوی کے ساتھ جماع کرنا۔ تو اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں کسی چیز کا جانا، تو سر میں تیل لگانے سے یا آنکھ میں سرما لگانے سے، ان چیزوں کی وجہ سے پیٹ میں کسی چیز کا دخول نہیں ہوتا ہے، پیٹ میں کوئی چیز نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ان کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ سر پہ تیل لگانے کے بعد حلق میں، منہ میں اس کے اثرات محسوس ہوں یا سرما لگانے کے بعد جو ہے نا اس کے کچھ جو ہے نا سرمے کے
کچھ رنگ یا ایسا کوئی ذائقہ سا منہ میں محسوس ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس پہ روزے میں حرج بھی کوئی نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ہمارا جو ناظرین کی طرف سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام نے تراویح کی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہی اکٹھی پڑھا دی، اور اب اس نے آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، قاعدہ اولیٰ بھی نہیں کیا، پہلا قاعدہ بھی نہیں کیا، آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، اور اس دن اس نے اپنی نماز کو لوٹائی بھی نہیں۔ اب اگلے دن وہ کیا تراویح کی نماز وہ جو 4 رکعتیں اس نے پڑھا دی ہیں وہ قضا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ رہنمائی فرما۔ جی صورت مسئلہ میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا، تو یہ بات سمجھ لیں کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا بہتر نہیں ہے، 2-2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں گنجائش ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد وہ نہیں بیٹھا اور تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پہ 2 صورتیں ہیں۔ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میرا 2 رکعت کے بعد والا قاعدہ رہتا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ سجدہ صاف کرے گا اور سلام پھیر دے گا، اس کی 2 رکعت نماز پوری ہو جائے گی، یہ تراویح بھی ہو جائیں گی اور اس میں جو تلاوت کی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اس کو یاد آیا تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد کہ میری تو 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ رہ گیا تھا، اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ اب یہ واپس نہیں جائے گا، بلکہ تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت ملائے گا، اور چوتھی رکعت کے بعد یہ آخر میں جو ہے نا قاعدہ کرے گا، سجدہ صاحب کرے گا، سلام پھیر دے گا، جو دوسری 2 رکعتیں ہیں وہ تراویح ہو جائیں گی، وہ ادا ہو جائیں گی، اس میں کی گئی تلاوت بھی جو ہے نا وہ قرآن مجید کا حصہ وہ شمار کیا جائے گا۔ پہلی جو 2 رکعت ہیں وہ ساکت ہو گئی، وہ تراویح شمار نہیں ہوں گی، اور اس میں کیے گئے جو 2 منزل پڑی ہے وہ بھی شمار نہیں ہوگی، اس کی ادائیگی بھی دوبارہ کرنی ہے۔ اور تیسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ اس نے اس دن اس کی قضا نہیں کی، بعد میں وہ اس کو یاد آ رہا ہے اگلے دن، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تراویح کسی کی رہ جائے اس صورت میں تو اس کی قضا نہیں ہے، اگلے دن اس کی قضا نہیں کرنی، البتہ جو منزل اس نے ان نوافل میں تراویح میں پڑھی تھی اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ منزل چھوڑ دی تو اس کا قرآن مجید تراویح مکمل نہیں ہوگا، تو اگلے دن وہ تراویح پڑھ لے اور وہ منزل جو ہے نا اس کو وہ دہرا لے، اور تراویح جو ہے نا اس کی قضا نہیں، تراویح اس کی رہ جائیں گی، چھوڑ دے اس کو۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ اگر فلاں کام ہوا تو روزہ رکھوں گا، اس صورت میں اب وہ فدیہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ نظر کے روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ شریعت اس بات میں کیا کہتی ہے؟ جی نظر کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میرے فلاں کام ہو گئے تو میں روزہ رکھوں گا، اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ کام بھی ہو جاتا ہے، اب روزہ رکھنے کے بجائے وہ فدیے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس میں یہ بات سن لیں کہ جب تک اس میں روزہ رکھنے کی ہمت ہے وہ روزہ ہی رکھے گا، فدیہ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو تو پھر فدیے کی گنجائش ملتی ہے، پھر فدیہ دے سکتا ہے، اور اگر روزے کی ہمت ہے تو روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، اور روزہ ہی وہ رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا وہ، اگر فدیہ دے بھی دیا تو فدیہ ادا نہیں ہوگا بلکہ روزہ رکھے گا وہ۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بغیر اقامت کے نماز کا کیا حکم ہے؟ جی اقامت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ اگر نماز ایسی جگہ پہ پڑھی جا رہی ہے جہاں پر جو ہے نا مثال کے طور پر مسجد ہے، جس طرح وہاں پر پہلی نماز جماعت ہو رہی ہے، یعنی مسجد کی جو اپنی جماعت ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی، یا ایسی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے جہاں قرب و جوار میں مساجد ہیں یا جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے وہاں ابھی تک اقامت نہیں کہی گئی، تو اس صورت میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے، اگر اس نے اقامت نہیں کی تو یہ گناہ ہوگا، اور جو ہے نا اس کے لیے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر وہ نماز ایسی جگہ پڑھ رہا ہے جہاں پر اس سے پہلے نماز ہو چکی ہے اور اقامت بھی کہی جا چکی ہے، اب اس کے لیے اقامت کہنا جو ہے نا وہ سنت ہے، اور اگر یہ اقامت نہیں کہتا تو اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر بغیر اقامت کے نماز بھی اس کے لیے ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔
अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक और बात है कि अकामत के दौरान अगर आदमी बात कर ले तो उस बारे में शरीयत क्या कहती है फिर? क्या वो जी। अकामत शुमार होगी या फिर नए सिरे से हुँ, अकामत कहनी पड़ेगी? ऐसी अकामत से नमाज का क्या हुक्म है? हुँ। देखिए जी, इकामत का मकसद ये होता है कि अब इंसान नमाज़ की तरफ मुतवज्जो हो जाए, अभी जमात खड़ी होने लगी है। तो अब जब इकामत हो रही है, ये इकामत कही जा चुकी है, तो अब गुफ्तगू से, इस तरह के अमल से इज्तिनाब करना चाहिए जो जमात से अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई गुफ्तगू कर लेता है, तो उस हवाले से ये बात समझ ली जाए, कि अगर गुफ्तगू मुख्तसर सी थी, 1-2 बातें थी, तो फिर तो इकामत जो है ना, जो कही गई थी, उसके बाद पढ़ी जाने नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। अगर गुफ्तगू लंबी कर लेते हैं या कोई ऐसा अमल कर लेते हैं कि जो नमाज के मुनाफी हो और लंबा वक़्त दरमियान से गुज़र जाता है, तो अब वो इकामत दोबारा कहना ज़रूरी है। पहले वाली इकामत ख़त्म हो गई है, उसके साथ पढ़ी जाने नमाज दुरुस्त नहीं होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और जो हमारा सवाल है नाज़रीन की तरफ से वो ये है कि एक आदमी कफ़ारे के मुसलसल रोज़े रख रहा है। अब कफ़ारे के मुसलसल रोज़े रख रहा है तो रोज़ों उन रोज़ों के दरमियान में रमज़ान आ जाए, तो क्या वो जो मुसलसल रोज़े रख रहा था, वो कफ़ारे के रोज़े अदा हो जाएँगे या फिर रमज़ान की वज़ह से वो मुनक़ता हो गए, दोबारा रमज़ान के बाद फिर से रखने पड़ेंगे? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? जी। रहनुमाई फरमा जी, देखिए कफ़ारे के जो रोज़े हैं, उनके बारे में कुरान मजीद में जो आई हुई है बात वो ये कि मुसलसल लगातार रोज़े रखने हैं 60 दिन, 2 महीने। तो अब तसलसल का चूँकि ये शर्त है कि दरमियान में गैप ना आए, इसलिए इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि कफ़ारे के जो रोज़े हैं, उनके रखते वक़्त ये ख़्याल रखा जाए कि भई ऐसे दिन का जो है ना वो चुनाव किया जाए जिसमें दरमियान में गैप ना आए। अगर दरमियान में गैप आ जाता है, तो फिर चाहे वो रमज़ान के रोज़े वाला गैप ही क्यों ना आया हो, तो फिर उसको बाद में दोबारा असरनो कफ़ारे के रोज़े रखने पड़ेंगे। गैप आने की वजह से जो पहले रोज़े इसने रखे हैं कफ़ारे के, वो साक़ित हो जाएँगे, वो ख़त्म हो जाएँगे, वो शुमार नहीं किए जाएँगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा जो नाज़रीन की तरफ से अगला सवाल है, वो ये है कि अगर कोई शख़्स 2 रकात तरावी की नियत करे और फिर दूसरी रकत के 2 सजदे के करके फ़ौरन तीसरी रकत के लिए उठे और फिर मुक़्तदियों के बताने पर वो वापस क़ादा में बैठ जाए और सजदा साहव भी न करे, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? क्या वो तरावी पढ़ी जाएगी या उनमें पढ़ा हुआ कुरान दोबारा पढ़ा जाएगा? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? जी। रहनुमाई फरमा दें। देखिए 2 रकात के बाद कायदा करना फ़र्ज़ है, इसलिए कायदा अख़ीरा है ये, कायदा अख़ीरा फ़र्ज़ है। उसने कायदा अख़ीरा जो है ना ये छोड़ दिया है और मुक़्तदी के कहने पर वो वापस लौट कर भी आया। तो अब जब लौट आया है, तो उसको सजदा साहब करना था। अब ये सजदा साहब इसने छोड़ दिया, उसकी वजह ये है कि कायदा अख़ीरा तो इसने कर लिया, लेकिन वाजिब छोड़ दिया, अभी ताख़ीर हो गई। तो वाजिब के तर्क पर सजदा साहब लाज़िम होता है। अब इस सजदा साहब ने छोड़ दिया तो वो 2 रकात जो तरावी वाली है वो शुमार ही नहीं हुई। अब उसकी कज़ा की तरतीब ये है कि उसी दिन अगर ये यानी उसी रात को ये 2 रकात दोबारा पढ़ ले तो वो तरावी शुमार हो जाएँगी। अगले दिन तरावी पढ़ने में वो तरावी शुमार है, कि तरावी की कज़ा नहीं है, नफ़िल नमाज़ है, नफ़िल की कज़ा नहीं होती। और इसमें जो तिलावत की गई थी, वो चूँकि 2 रकात नमाज़ नफ़िल तरावी शुमार नहीं हुई, तो वो मंज़िल भी अदा नहीं होंगी। उसको अगले दिन दोबारा पढ़ना पड़ेगा ताकि कुरान मजीद में वो मंज़िल भी मुकम्मल हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा मुफ्ती साहब, नाज़रीन की तरफ से जो हमारा अगला सवाल है, वो ये है कि उस शहर के बारे में रमज़ान का क्या हुक्म है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो, तो वहाँ रोज़ा रखने का क्या हुक्म है और कैसे पता चलेगा कि ये रोज़ा रखेंगे और औकात की क्या तरतीब होगी? जी, देखिए जी अ, रोज़े की इब्तिदा सुबह सादिक से होती है और रोज़ा ख़त्म होता है ग़ुरूब आफ़ताब पर। तो सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ़ताब तक की बंदा तरतीब बनाए। अगरचे जो है ना उसमें वो रोज़ा जितना मर्ज़ी लंबा हो जाए, 20 घंटे का हो जाए, 18 घंटे का हो जाए, 22 घंटे का हो जाए। जिस तरह बाद शहरों में है, तो वो सुबह सादिक और ग़ुरूब आफ़ताब के दरमियान का जो वक़्त है, इसका ख़्याल रखे। अब इस वक़्त का ख़्याल रखकर वो दौरानियों की तरतीब बनाए। अगर वहाँ पर सुबह सादिक का या ग़ुरूब आफ़ताब का नहीं पता चलता, उसकी तरतीब ये है कि फिर वो औकात जो है ना मुतय्यन कर ले, कि भई इतने टाइम इतने बजे सुबह सादिक शुरू होता है और इतने बजे ग़ुरूब आफ़ताब ख़त्म होता है, उसके वक़्त के मुताबिक वो अपना रोज़ा पूरा कर ले। अब यहाँ पर एक और मसला है, वो ये है कि अगर लंबा रोज़ा होने की वजह से कमज़ोर और ज़ईफ़ जो लोग हैं, उनके लिए इतना लंबा रोज़ा रखना मुश्किल हो रही हो और रोज़ा जो है ना वो फ़ासिद होने का ख़तरा हो,
تو اس میں پھر شریعت گنجائش دیتی ہے کہ وہ لوگ پھر ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں پھر کیا ہے جب وہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے، ان دنوں میں وہ کیا ہے وہ روزہ رکھ لیں گے اور ان کا روزہ ادا بھی ہو جائے گا۔ باقی جہاں پر جو ہے نا یہ اس طرح کے شہر ہیں، جس طرح وہ 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے، تو ظاہر-سی بات ہے کہ بھئی روزہ رکھنے کے لیے دن کا ہونا اور پھر صبح 7 بجے کے غروب آفتاب کا ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں رات ہی رات ہے ان کے لیے وہ رات کے ٹائم میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو وہاں کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ جب وہ رات 6 مہینے کے والا وقت گزر جائے اور 6 مہینے دن والا وقت آ جائے گا، تو پھر اس میں وہ جو ہے نا روزے کی ترتیب بنائیں گے اور اس میں وہ اپنے روزے رکھیں گے پورے کریں اس میں اسی طرح اپنے اوقات گے، متعین اپنے خود کر لیں اوقات گے۔ متعین کر کے روزے پورے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل مختلف قسم کے کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں مساجد مدارس کے ساتھ منسلک، اور ایک ہوتے ہیں عام دکاندار جو کیلنڈر چھپوا لیتے ہیں۔ اب مدارس کے کیلنڈر میں اور عام دکانداروں کے کیلنڈر کے جو اوقات ہیں ان میں 2-3 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ کئی ایسے کیلنڈر ہیں جن میں اوقات اس طرح ہے کہ وہ 2 منٹ پہلے روزہ افطار کرا ہو جاتا ہے، افطاری کا وقت 2 منٹ پہلے ہے۔ تو اب ایسی صورت میں عوام کے لیے کیا حکم ہوگا کہ جنہوں نے اس کیلنڈر کے حساب سے روزہ افطار کی ہے جو 2 منٹ پہلے ہو رہا ہے، تو ان کے روزے کا کیا ہوگا؟ کیا ان کا روزہ مکمل ہوگا یا پھر شریعت کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہے؟ جی، رہنمائی فرمائیں۔ لیکن سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس طرح دنیا کے کاموں میں جو ہے نا اس میں بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جی کون سا آدمی جو ہے نا وہ میرے لیے بہتر ہے، کون سا کاروبار میرے لیے بہتر ہے اور کس آدمی کی بات میرے لیے معتبر ہے۔ تو یہاں پر یہ کمزوری ہے کہ جب دین کی باری آتی ہے تو ہم دین میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بٹ ٹھیک ہے جو بھی ہمارے سامنے آ گیا ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس میں ابتداً تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھی ہم شروع سے ہی مستند جو کیلنڈر ہے ان کا استعمال کریں اور اپنی گھڑیوں کو مستند کیلنڈر کے مطابق جو ہے سیٹ کریں اور گھڑیوں کے مطابق پھر انسان جو ہے وہ روزہ افطار اور جو ہے نا وہ کرتا رہے اور صحیح اپنا روزہ جو ہے نا رکھتا رہے۔ اب جو صورت مسئولہ ہے کہ بھئی وہ جو کیلنڈر تھا اس میں 2 منٹ کا فرق تھا اور 2 منٹ پہلے روزہ رکھ لیا، تو اولاً تو بات جس طرح بتا دی گئی ہے کہ اس کو خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کیلنڈر کے مطابق رکھ رہا ہے اور اس کو نہیں پتہ اس بات کا کہ آیا 2 منٹ پہلے یہاں پر روزہ کھل رہا ہے، اس نے روزہ کھول لیا ہے، تو اس شخص کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ اس روزے کا وبال اس شخص پر جائے گا جس نے کیلنڈر بنایا ہے، جس نے اس کو صحیح طریقے سے سیٹ نہیں کیا، جس نے ٹائم کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے دونوں چیزیں جو لوگ کیلنڈر بناتے ہیں ان سے بھی گزارش اس بات پہ یہ ہوگی کہ اپنی دکان کی تشہیر بعد میں ہے، دین مقدم ہے۔ ہم یہ چیز دیکھیں کہ ہم دکان کی تشہیر تو کرا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی تشہیر تو کرا دیں گے، لیکن اس سے کتنے لوگوں کا روزہ خراب ہوگا، کتنے لوگوں کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بھی مستند جو اوقات ہیں ان کے مطابق کیلنڈر بنائے جائیں، اور جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مستند اور جو ہے نا وہ جو دین کے حوالے سے ماہرین ہیں ان کے بنائے ہوئے کیلنڈر اور ان کے بنائے ہوئے اوقات کے مطابق اپنا سحری افطاری کے جو ہے نا انتظامات کریں، تاکہ ہمارے روزے ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہم اس حوالے سے پھر سبودوش ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دے سکیں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ تھکن اور کمزوری کی وجہ سے اب اس مشقت کی وجہ سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا اس کی تراویح کی نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی جی، ہے؟ تراویح رہنمائی کی فرمائیں۔ نماز چونکہ سنت موقعہ ہے، تو سنن اور نوافل میں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں گنجائش ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے کوئی شخص تراویح بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بیٹھنے میں ثواب ادا ہو جائے گا، تو اگر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں ثواب پورا ملے گا، اور اگر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ثواب پھر آدھا ملے گا، پورا نہیں ملے گا۔ تو باقی بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ اختتام کی طرف جاتی ہے۔ آپ کے تمام سوالات کے ہم نے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیے اور مفتی صاحب سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو آپ بھی اگر اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر واٹس ایپ کر دیں، یا پھر کمنٹس بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ بھی ہم مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اب میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔
اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح مفتی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری محفل کے اندر، ہمارے پروگرام کے اندر شرکت فرمائی اور آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور مفتی صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔